اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ پچھلے پروگرام میں ایک گڈ ہیبٹ کا تذکرہ کیا اور کی آف سکسیس جو ہماری گڈ ہیبٹس اور بیڈ ہیبٹس ہیں اس کے حوالے سے تذکرے کے بعد آج ایک اور ایسی صفت کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے جو صفت جو خصوصیت جو ہماری ہیبٹ ہماری زندگیوں کو بدل دینے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے۔ اور ایون اگر آپ ہسٹری میں یا ایون آج کے دور میں جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کی پرسنالٹیز کا اگر انالیسس کریں تو آپ کو نظر آئے گا ان میں کچھ ہیبٹس بہت زیادہ ہیں جو ان کی سکسیس، ان کی کامیابی اور ان کی عزت و شرف کا سبب اور مقصد بنتی ہیں، جو ان کی پرسنالٹیز کو وہ رنگ، وہ چارم، وہ خوبصورتی عطا کرتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی عزت کماتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ اس عزت کا تعلق صرف دنیا کی عزت سے نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ ان ہیبٹس میں سے ایک جو بہت اہم ہیبٹ ہے وہ انسان کو جب پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، انسان کو کائنات میں سب سے بہترین مخلوق کے طور پر پیش کیا، اور انسان کو جن صفات سے پروردگار عالم نے مزین فرمایا اور فرمایا کہ میں خالق کائنات ہوں، میں خالق بشریت ہوں، میری مخلوقات کو، میرے انسان کو، اس انسان کو جس نے میں نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا جب اپنی روح سے حضرت آدم میں پھونک دیا تو فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، آفرین بہترین خلق کرنے والی۔ تو یہ جو خلقت ہے جس پر پروردگار عالم پراؤڈ فیل کر رہا ہے، وہ اپنی کسی مخلوق کی خلقت پر اتنا خوش اور نازاں نہیں ہے کہ خود اپنی تعریف کرے اور فرمائے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو وہ انسان کی خلقت کے بعد یہ کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ انسانوں کو پروردگار عالم کی صفات کی تجلی ہونا چاہیے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ہیں انہی صفات کو بشر میں، انسان میں جلوہ گر ہونا چاہیے۔ مثلا پروردگار عالم اگر غفور و رحیم ہے تو انسان کو بھی معاف کرنے والا ہونا چاہیے، انسان کو لوگوں پر رحم کرنے والا ہو، وہ ظالم نہ ہو، ظالم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ پروردگار عالم اگر رازق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی عطا کرنے والے ہوں، وہ ہاتھ کھینچنے والے نہ بنے۔ خدا تبارک و تعالیٰ اگر احساس کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی مشکلات کو محسوس کرنے والا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ آپ تصور کریں ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں اور مشکلات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ جب ہمیں ان مشکلات میں ڈالتا ہے تو ان مشکلات میں ڈالنے کے بعد ان سے نکلنے کا راستہ بھی وہی پروردگار ہے جو ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اب جب تم اس میں پڑ گئے ہو تو تمہیں اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ ایون اگر آپ باقی تمام صفات کو چھوڑ دیں، آپ تصور کیجئے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو 99 اسماء حسنی بیان کیے، روایات میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ 99 صرف نام نہیں ہے، صرف 99 اسماء حسنی نہیں ہے، بلکہ یہ 99 حلال مشکلات ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جس بھی مشکل سے آپ فیس کر رہے ہیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی جو آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے،
اس مشکل میں آپ کے لیے حل خدا نے اپنے ناموں کو قرار دے دیا۔ فار ایگزامپل آپ کے راستے بند ہو رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، آپ کے اندر راستوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا فتح ہو پڑھیں، ہر نماز میں یا فتح کی تسبیح پڑھتے جائیں، آپ کے راستے خدا کھول دے گا۔ اپنے راستے کھولنے کے لیے دوسروں کے راستے بند نہ کریں۔ آج جو ہماری ایک سب سے بڑی مشکل ہے، جو ہماری تباہیوں کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں انسانیت اور احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میرے لیے مشکل ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی مشکل دوسرے کے اوپر ڈالوں، میں خود اس سے بری ہو جاؤں۔ یہ بہت بری صفت ہے عزیزان من۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ فلاں دریا کو عبور کرو، جب تم عبور کر چکو گے ایک جنگل آئے گا، اور جب اس جنگل میں جاؤ گے تم دیکھو گے میرے ایک عابد ہے جو بہت عرصے سے 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تم جا کے اس سے ملو۔ حضرت جب تشریف لائے، وہ سارا راستہ طے کیا، اس جنگل میں آئے، دیکھا وہ عابد واقعی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے سے یہاں پہ عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں خدا تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں راز و نیاز کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ اب آپ چونکہ پیغمبر خدا ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، تو آپ خدا سے سوال کیجئے کہ اتنا عرصہ جو میں نے توبہ کی، معافی مانگی، کیا خدا تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ جب حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کی درگاہ میں سوال کیا کہ کیا پروردگارہ، یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، کہا مولا 40 سال اس نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، استغفار کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں تم کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنی گناہ سے معافی مانگو، خدا کی درگاہ میں آؤ، احساس کر لو کہ تم نے غلط کیا تھا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ 100 بار گر توبے شکستی باز آ، لیکن یہ شخص 40 سال سے معافی مانگ رہا ہے، خدا معاف نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، پروردگارہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی 40 سال سے کی جانے والی توبہ قبول نہیں ہو رہی؟ پروردگار عالم نے فرمایا، اے موسیٰ یہ 40 سال سے ادھر عبادت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو 40 سال سے اس کے کھانے پینے کا انتظام میں کر رہا ہوں۔ ایک فرشتہ جو کہ پرندے کی شکل میں آتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن موسیٰ مجھے اس سے ناراضگی اس بات کی ہے کہ 40 سال ہو گئے، وہ پرندہ آتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، یہ کھاتا ہے، لیکن آج تک اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم بھی کچھ کھاؤ گے، تمہیں کھانا ہے۔ اس نے آج تک میرے اس پرندے سے، اس فرشتے سے سوال نہیں کیا، اور اس کی یہ بات مجھے بہت بری لگی، کیونکہ اس نے میرے بندے کا احساس نہیں کیا، لہٰذا میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں نا، آپ خدا سے سوال کریں کہ اس نے مجھے معاف تو نہیں کیا، لیکن کیا اتنی عبادتوں کے بس میری کوئی ایک دعا ہے جو خدا سن لے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پروردگار عالم کی درگاہ میں جب سوال کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ ایک دعا میں اس کی قبول کر لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ موسیٰ خدا سے کہیے کہ جب وہ کل روز محشر مجھے جہنم میں ڈالنے لگے تو میرے وجود کو اتنا بڑا کر لیں کہ جہنم میرے وجود سے بھر جائے اور کسی اور بندے کے جہنم میں آنے کی جگہ باقی نہ بچے۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی درگاہ میں سوال کیا، پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اس سے کہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہے، پروردگارہ 40 سال کی گریہ وزاری، 40 سال کی دنیا ترقی کے باوجود آپ نے جس کو معاف نہیں کیا تھا، ایک لمحے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ مجھے ابھی تک اس سے یہ شکایت تھی کہ یہ میرے اس فرشتے سے اس نے آج تک نہیں پوچھا کہ اس نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں،
لیکن آج تو اس نے میری پوری عالم انسانیت کے بارے میں فکر کی، سوچا، خیال کیا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں کوئی بات نہیں، لیکن کوئی اور بندہ خدا جہنم میں داخل نہ ہو۔ اے موسیٰ، اس کے اس احساس کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ عزیزان من، بہت اہم چیز ہے احساس کر دینا، دوسروں کو محسوس کر دینا۔ آپ یہ تصور کیجئے، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود کے لیے کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے اچھا سمجھیں، آپ سمجھیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ میرے لیے اچھا بولیں، مجھ سے پیار کریں، میرا خیال کریں، مجھے ایڈمائر کریں، لیکن میں جب کرنے پر آ جاؤں، میں کسی کی انسلٹ بھی کروں، میں کسی کے ساتھ برا بھی کروں، میں کسی کی غیبت بھی کروں، کسی کی آبرودری بھی کروں، کسی کو ہرٹ بھی کروں، کسی کی انسلٹ کر دوں، کسی کو ڈی گریڈ کر دوں، کسی کا مذاق اڑا لوں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ شرف ہے انسانیت ہے؟ نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وَاحْفَظْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ لو، اس کی حفاظت کر لو۔ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَهُ، خدا تمہاری شرمندگیوں کو، تمہارے نقائص کو، تمہارے عیوب کو پردہ ڈال دے گا۔ عزیزان من، بہت اہم صفت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ کہ آپ اپنے اندر احساس پیدا کریں، حس پیدا کریں، دوسروں کے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب اپنی زبان کو دوسروں کے لیے کھولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ بھی اپنا لطف اور کرم ایسے کرے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کے عیوب کو کبھی بھی آشکار نہیں کرے گا۔ خدا کون ہے؟ ستار العیوب، کون ہے؟ عیوب کا پردہ دار ہے، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے، جو اس مومن کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جو اس نے خلوت میں کیے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا خیال کیا، اس کے بندوں سے محبت کی، اس کے بندوں کی آبرودری نہیں کی، اس کے بندوں کا خیال کیا، بندوں کے لیے جب بولا وہ اچھا بولا، جب بھی بولا خدا کے بندوں کے بارے میں اچھا بولا، تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اچھا بولنے والوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان من، میری پیاری بہنیں اور بچیاں جو دیکھ رہی ہیں، ناظرین ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، آج کے اس دور میں جب ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں پیار ملے، ہمیں شہرت ملے، عزت ملے، لوگ ہمیں لائک کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے دور میں یا سوشل میڈیا ہے، لوگ اپنے فیس بک ہے، انسٹا ہے، اور ان سب پہ اپنی پکچرز کیوں لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں وہاں پہ اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگ لائک اور کتنے ڈس لائک کر رہے ہیں، کتنے ہمارے کس کام کو پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ ہمارا جو ایک وجود میں ایک ہی چیز ہے جو کہ حاوی ہے، وہ یہ کہ ہم ہمیشہ سب کو اچھے لگیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیزان من، یاد رکھیں، دنیا میں محبت کو حاصل کرنا ہے تو پروردگار عالم نے بہترین راستہ دیا ہے، اور وہ بہترین راستہ کیا ہے؟ خوبصورت بولنا، اچھا بولنا، پیارا بولنا، کسی کے لیے ایسی بات نہ کرنا جس سے کوئی ہرٹ ہو، کسی کو اذیت ہو، کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ رسول خدا آپ کے ایمان کا جو میزان قرار دے رہے ہیں وہ آپ کی گفتگو ہے، آپ کی نظر ہے، آپ کا انداز گفتگو ہے۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کی خصوصیات کیا ہیں، ایک مومن میں کیا خصوصیات، کون سی ہیبٹس ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ جمع الخیر فی ثلاثۃ الخصال، تمام خیرات کو خدا تبارک و تعالیٰ نے 3 ہیبٹس میں جمع کر لیا ہے، 3 خصلتوں میں، 3 عادتوں میں جمع کیا ہے۔ النظر والسکوت والکلام، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کی خاموشی اور آپ کا کلام۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا اور کیسے دیکھنا ہے۔ آپ ایسی چیزیں نہ دیکھیں جن کا دیکھنا
آپ کی روح کو آلودہ کر دے گا۔ آپ کی خاموشی کہاں، کب، کہاں آپ نے خاموش رہنا ہے، کہاں پہ آپ کو چپ رہنا چاہیے، کہاں پہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ وہاں پہ بات کریں جہاں بات کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، وہاں پر بات کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ جہاں پر کوئی استاد آپ کو علم دے رہا ہو وہاں پہ باتیں کرنا، ٹانگ اڑانا، اپنی رائے دینا عقل مندوں کی علامت نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو جب علم کہیں سے، علم کا دریا بہہ رہا ہو، وہ اس دریا کو اپنے اندر داخل کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اس کو ڈسکنیکٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، وہ اس کو ختم نہیں کرتا، وہ اس کے راستے کو، اس کا جو نزول ہے، اس کا جو بہنا ہے، اس کا جو بہاؤ ہے، اس کو وہ روکنا والوں میں سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاموشی سے اس دریا سے پانی پیتا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم اور نالج کو اپنے اندر داخل کر سکے۔ انسان جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ آپ کے بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے، مومن وہاں خاموش ہو جاتا ہے، مومن وہاں پہ وہ بات نہیں کرتا جس بات سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ والکلام، آپ کا کلام بتاتا ہے کہ آپ مومن ہیں کہ فاسق ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا بلکہ وہ خود کو عیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کو آشکار کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ پر جب بات کریں تو وہ بات کریں جو آپ کی اس شخصیت کو دنیا کے سامنے لے کر آئے، جو شخصیت خوبصورت ہے، جو شخصیت خدا دوست ہے، جو شخصیت اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے والی شخصیت ہے، سیرت ہے۔ اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اپنے اندر خوبصورت ہیبٹس، اچھی خصوصیات اور بہت ساری خیرات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔